بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ایک گلاس پانی لیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھ کر مریض کو پلا دیں۔ جس طرح کی بیماری ہے، جتنی پرانی بیماری ہے، ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپنے اللہ کو پکاریں۔ جس اللہ نے بیماری بھیجی ہے، وہی اللہ بیماری سے بھی شفا دے گا۔ پیارے بھائیوں، ہمارا آج کا یہ عمل بہت ہی لاجواب اور مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ بتلائے گئے طریقے پر اس عمل کو کریں اور مریض کو یہ پانی پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شفا حاصل ہوگی۔ عمل آپ نے کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور مریض کو یہ پانی کیسے استعمال کرانا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن پاک کی آیت ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے پیغمبر کے کلمات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے، اور ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہ بات بتلا دی کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ جب بیمار ہو تو اللہ ہی سے شفا طلب کرے۔ یاد رہے کہ صحت کی نعمت ایک عظیم نعمت ہے، لیکن صحت مند نارمل زندگی گزارنے والے لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ عام طور پر ہم لوگ صحت مند رہتے ہیں اور شروع دن سے ہی صحت ہمیں نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہم اسے معمول کی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں کوئی خاص بات نہیں لگتی۔ صحت کی اس عظیم نعمت پر ہم اپنے رب کی شکر گزاری کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے ناشکری، نافرمانی، غفلت اور معصیت کا، حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت کا ارتکاب بھی مسلسل کرتے ہیں۔ ایسے میں رب کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ ہمارا مہربان رب یہ دیکھ لیتا ہے کہ بندہ اگر اسی طرح غافل رہا تو جہنم کی سزا اور ابدی پکڑ کا شکار ہو جائے گا، یا جنت کے جن درجات کو یہ حاصل کر سکتا ہے ان سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ ایسے میں اللہ تعالیٰ بیماری کو بھیجتے ہیں تاکہ اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ علاج کروانا منع نہیں ہے، سنت سمجھ کر علاج کروانا چاہیے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور اللہ ہی سے شفا طلب کرنی چاہیے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اسی لیے ہمارا آج کا یہ وظیفہ اللہ کی ذات سے شفا طلب کرنے کے حوالے سے ہے۔ یہ وظیفہ اور اس بیماری کے لیے ہے جس کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ اور اکثر اوقات مشاہدے میں ایسے کیسز آتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے لا علاج کیا اور وہی مریض کئی سالوں تک زندہ رہا۔ یہ فیصلے اللہ کے ہیں، تو آپ اس عمل کو کسی بھی بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ شوگر کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب ہے۔ جن لوگوں کو شوگر کی وجہ سے جسم پر زخموں کا سامنا ہے، من زخموں کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بھی اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا ہوگی، اور جتنا یقین کے ساتھ عمل کیا جائے گا اتنے ہی جلد شفا ہوگی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آئیے چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سن لیجئے کہ عمل آپ نے 13، 14 اور 15 تاریخ کو کرنا ہے، اور یہ تاریخیں جو بتائی گئی ہیں یہ انگریزی مہینوں کی نہیں بلکہ چاند کی تاریخیں ہیں۔ یعنی آپ نے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یہ عمل کرنا ہے۔ ان دنوں کو ایام بیض بھی کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس عمل کا طریقہ آپ نے غور سے اور توجہ سے کے ساتھ سننا ہے، اور اسی ترتیب سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جس طریقے پر آپ کو بتایا جائے گا۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے ان ناموں کا ورد کرنا ہے: یا اللہ، یا مجید۔ ان ناموں کا آپ نے 313 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور آپ نے آخر میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر دینا ہے، اور مریض پر بھی دم کر دینا ہے۔ مریض کو آپ نے یہی پانی استعمال کروانا ہے، اور اس عمل کو آگ میں 3-4 دن جاری رکھنا ہے، یعنی چاند کے 13 تاریخ کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، اور 15 تاریخ تک آپ نے عمل جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کو آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ البتہ ضروری ہے کہ باوضو ہو کر یکسوئی کے ساتھ عمل کو کیا جائے، اور جس مریض کے لیے عمل کیا جا رہا ہے اس کی شفا یابی کی نیت سے عمل کیا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ مریض خود اس عمل کو کرے، لیکن اگر مریض نہ کر سکے تو پھر مریض کے لیے اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار اس عمل کو کر سکتا ہے۔ بہن، بھائی، والدین یا کوئی بھی گھر کا فرد مریض کے لیے اس عمل کو شروع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کریں۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ شوگر کے لیے بھی یہ عمل مجرب ہے، لہٰذا شوگر کے مریض کو چاہیے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے اوپر بھی دم کرے اور پانی پر بھی دم کرے۔ جب پانی پیے تو اس میں سے تھوڑا سا پانی بچا لے اور اس پانی کو اپنے زخموں پر چھڑک دے۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ مریض کو شفا حاصل ہوگی، زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس بھی بیماری کے لیے اس عمل کو کیا جائے گا اس سے اللہ کے فضل سے شفا حاصل ہوگی۔ اور پہلے بھی بتا دیا کہ معاملہ سارا یقینوں کا ہے، اس لیے جب بھی کوئی وظیفہ کرے یا پھر اللہ سے دعا مانگے تو ضروری ہے کہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے، پورے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ نماز کی پابندی کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ بے نمازی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کے حق میں دوسروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ اپنے بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں اور دم درود بھی کروا چکے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں، انسان زندگی تغیرات سے متصف ہے، اس حال میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان پر کبھی خوشی کے حالات ہوتے ہیں تو کبھی پریشانی کے، کبھی اس صحت کے مزے لیتا ہے تو کبھی بیماری سے لاچار ہوتا ہے، کبھی اس پر رزق کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ یاد رہے کہ خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھے میرے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو، اور جب بندہ اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو اللہ اپنے بندے کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور اپنے بندے کی پکار کو اور اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت اپنے لیے صحت کی دعا مانگی جائے، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔